سب کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ تم نے لوگوں کو اپنا غلام کیوں بنا لیا ہے، حالانکہ ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالات سے۔ خدا تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو مجھے عیبوں سے آگاہ کرتا ہے۔ بدخو کی دوستی سے احتراز لازم ہے، کیونکہ اگر بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے تو بھی اس سے برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ طالب کو علم پڑھانا رہزنوں کے ہاتھ میں تلوار دینے کے مترادف ہے۔ اگر میں اسی حالت میں مر جاؤں کہ اپنی محنت سے روزی تلاش کرتا ہوں، تو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ خدا کی راہ میں نمازی ہو کر مروں۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، اور تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے اور آداب ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے، اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمتیں شمار کر۔ راگ اور نوحہ دو بدترین آواز ہیں۔ ہم حرام کے خوف سے نوح سے حلال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ عزت دنیا مال سے ہے، اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ قرض دینا سخاوت کی علامت ہے، اور حاجت مند کو بطور احسان دینا بخیلی۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ کسی قوم سے مقابلے کے وقت یہ نہ دیکھو اس کی اخلاقی خرابیاں تمہاری خرابیوں سے زیادہ ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ تمہاری اخلاقی خوبیاں اس سے کتنی زیادہ ہیں۔ اس میں کامیابی کا راز ہے۔ اگر کسی کی وجوہات کے خیال سے قانون کا پلڑا اس کے حق میں جھک جائے تو اللہ کی بادشاہت اور سورہ کثری کی حکمت میں فرق کیا ہوا؟ حاکم بگڑ جاتا ہے تو رعایا بھی بگڑ جاتی ہے۔ سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب رعایا بگڑ جائے۔ لوگوں کی فکر میں تم خود کو فراموش نہ کر دو۔ کسی کے لیے یہ عیب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور دعا کرے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا آسمان سے سمعوں اور رزق کی بارش نہیں کرتا۔ لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا عقل کا نصف حصہ، اور اچھی پیرائی میں کسی چیز کا دریافت کرنا علم کا نصف حصہ ہے۔ اپنے دوست کے حال کو اچھی صورت پر معمول کیا کرو، اور اپنے دشمن سے کنارہ کش رہو۔ اپنے معاملوں میں مشورہ ان لوگوں سے کرو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی زندگی کامیابی سے بسر ہو، وہ اپنے باپ کے بعد اس کے دوستوں سے نیک سلوک کرے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی ہو۔ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا، البتہ اللہ کو دیکھتا ہوں۔ آدمی کی نماز روزہ کو نہیں، بلکہ اس کی دانائی اور راستہ بازی کو دیکھنا چاہیے۔ جو اپنے فکر و عمل، شجاعت، مردانگی، تحمل، بردباری، انصاف پسندی اور ہر قسم کی طرز سلوک میں
نمایاں دکھائی نہ دے انہیں اپنا حاکم ہرگز منتخب نہ کرو۔ میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوف زدہ ہوں، کیونکہ اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ نہ تمہاری محبت حد سے زیادہ ہو نہ تمہاری نفرت، تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔